اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم پھر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا رہے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ آپ نے جو ہم پر احسان کیے ہیں کہ کیا ہم اس احسان کو، اس احسان کا بدلہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ یہی ہوگا کہ آپ نے جو ہم پر، ہم سے کہا ہے کہ احکامات دیے ہیں، کیا ہم ان احکامات کو اب پورا کر رہے ہیں؟ یہ اہم ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، کیا ہم نماز ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پڑوس کا خیال رکھو، کیا ہم کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپس میں بھلائی اختیار کرو، بھائی چارگی کرو، کیا ہم کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ درود و پاک پڑھا کرو، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور افسردہ بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس طرح افسردہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا بات ہے تم؟ کس چیز کی فکر ہے تمہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج تو ہم کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فوری آ جاتے ہیں اور آپ ہماری مشکل کا حل نکال دیتے ہیں۔ کیسے نصیبوں والے ہیں کہ جب بھی مشکل ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں، ایسے نصیبوں والے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، کل آپ کے صدقے ہمیں اللہ جنت بھی دے دے تو کل ہم کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہم آپ کا دیدار کرنے کے لیے ترس جائیں، کیسے ہوگا کل کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ فکر کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس اعمال تو کچھ ہے نہیں نا یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ اعمال ہے ہی نہیں، مجھے تو فکر ہے نہ میرے پاس روزے ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ روزے ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ صدقہ ہے، نہ مال اتنا ہے کہ میں صدقہ کر سکوں، نہ حج کر سکوں، نہ حج ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے، کیا ہے؟ بولے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ کل تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور اسی کے ساتھ رہو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہو گے۔ تو محبت رسول افضل ہے،
कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करो, हर चीज से अफजल रखा करो इन चीजों को। और ये चीज इतनी अहम है, इतनी अहम है कि बस पूछो मत। हम सहाबा की तो बात ही छोड़िए, उनका तो मकाम ही छोड़िए, उनका तो मकाम ही छोड़िए कि वो इस पाए के हैं कि बस गौसे पाक जैसी है हस्ती। आपका इरशाद होता है कि मुझे इतना न बढ़ाओ, लोग आपको इस कदर बढ़ाने लग गए थे, तो आप कहते हैं कि देखो मुझे इतना न बढ़ाओ, कि देखो सहाबा कराम का मामला है कि सहाबा कराम में भी कई दर्जात हैं। जो कम से कम दर्जे के सहाबी हैं, इन कम से कम दर्जे के सहाबी कौन हो? वो सहाबी हैं जो कम से कम दर्जे के कि एक लम्हे के लिए, यानी एक लम्हे के लिए हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, फिजिकली देखे, तो वो कम दर्जे के सहाबी हुए, मगर सहाबी है। तो मैं उनके बराबर भी ना हुआ, ये गौसे पाक का इरशाद, मैं उनके बराबर। फिर एक मौके पर तो आप कहते हैं कि मैं उनके घोड़ों के टापों की धूल के बराबर भी ना। सहाबा कराम तो बात यूं हुई कि एक पंजाब में एक वली अल्लाह गुजरे गए हैं, ये इनका नाम है सैयद हसन रसूल नुमा, सैयद हसन रसूल नुमा, बड़ी जलील क़द्र, और आपका सिलसिला है अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह से। बड़ी हस्ती है, बड़ी हस्ती है सैयद हसन। अच्छा, आप क्या करते थे? 31वीं पुश्त में आप अली करमल्लाह वजह से मिलते हैं, और 6ठी पुश्त में गौसे पाक से आप मिलते हैं। आप अपने मुरीदों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराते थे। मशहूर है ये बात। एक दिन आपकी ज़ौजा मोहतरम सैयदजादे हैं, आप भी है और आपकी अहलिया भी सैयदजादे हैं। आपकी अहलिया कहने लगी अपने सैयद हसन साहब से कि मियाँ आप हमेशा सबको जियारत कराते हैं, कभी मुझे भी करा दो, कभी मुझे भी तो करा दीजिए। आप सबको कराते हैं, मुझे नहीं कराते, मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों नहीं करा? अब आपकी भी मोहब्बत जोश में आई। बोले अच्छा बीबी ऐसा करो, तुम जब मेरे निकाह में आए थे, वो जो कपड़े थे वो पहन के आए थे तुम, वो है अभी? बोले हाँ है। उठा के रखे? बोले हाँ है। अच्छा जाओ वो पहन लो, तैयार हो जाओ। बड़ी खुशी खुशी जाके तैयार हो गए, बन सवर के बेचारे, अब बेचारे ज़ईफ़ी है, पीराना साली है, तैयार हो गए। वैसे में आपके बिरादर निस्बती आ गए, यानी साले समझिए आप। आए तो पूछे कि कहाँ है बहन,
تو بولے اندر ہے کمرے میں جائیے. وہ جا کے دیکھے تو یہ حالت میں بن سنور کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو غصہ آ گیا. یہ کیا حالت ہے تمہاری, یہ کیا بن کے بیٹھے ہیں. اب وہ بڑی شرم و حیا والے لوگ تھے پہلے زمانے میں, بہت غصے میں آئے, بہت برا بھلا کہے. حیاءدار لوگ تھے کہ بولے یہ حالت میں تم یہ کیا کر رہے ہیں, فلاں ہے, اور غصہ کیا. اب یہ بھی حیا والی خاتون تھے, انہوں نے بھی اٹھا کے پھاڑ دیے, سب کر دیے, پڑ گئے بستر میں. اب یہ حضرت اپنا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات گزر گئی, صبح ہو گئی. دیکھے تو محترمہ دیکھے مسکراتے ہوئے آئے. تو بولے کیا ہے, تو بولے شکریہ آپ کا. تو بولے کیوں, کس بات کا شکریہ, کیا ہوا. بولے آج زیارت ہو, آج زیارت ہو. تو حضرت بولے یہ تیرے اندر کی طلب تھی, یہ تیرے اندر کی طلب تھی کہ حضور سے زیارت چاہیے تھی, تو چاہتی تھی وہ پوری پوری. بات ایسے ہی ہے, کثرت سے درود پڑھا کرو, طلب کیا کرو. ہمارا حساب تو ایسا ہے کہ بس ہم کہتے ہیں, اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ 1000 دفعہ پڑھو زیارت ہو جائے گی, تو ہم 1000 ایک وقت نہیں پڑھ سکتے. 1000 پڑھتے آگے, آپ بولے تھے نا حضرت 1000 وقت پڑھو, ہم پڑھ لیے, نہیں ہوا ہمارے. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا حال ہے. طلب کچھ بھی نہیں ہے, طلب کچھ بھی نہیں ہے. تڑپ کے پڑھا کرو, تڑپ کے پڑھا کرو, کثرت سے پڑھا کرو, کثرت سے پڑھا کرو, تب ہمیں کچھ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم 1 دفعہ پڑھو گے تو 10 دفعہ آپ کو اللہ کی رحمتیں ملیں گی. تو رحمت کی طلب میں پڑھو نا, رحمت کی کمائی کرو. بہت قریب ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں, بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اور پھر بڑا لمبا سفر ہے, کب تک ہوگا, قیامت کب آئے گی, کوئی علم نہیں ہے. بڑا لمبا سفر, برزخ کا معاملہ ہے, بڑا لمبا معاملہ ہے. پھر قیامت آئے گی, پھر سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. کب تک رہے گا یہ معاملہ, جب تک اللہ چاہے گا رہے گا. پھر محشر قائم ہوگا. اب محشر میں کب تک رہے گی ہم, اللہ بہتر جانتا ہے. پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, کب تک ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. بڑا لمبا سفر ہے. اور یہ سارا معاملہ جو سو ڈپینڈ کرتا ہے اس دنیا کے 50-60 سال جتنے ہیں, جس میں سے آدھی عمریں تو ہم نے گزار چکی, آدھی عمریں باقی ہیں. اور بہت سارے لوگ تو 5-10 سال باقی رہ گئے, جس میں سے ہم بھی ہیں. تو جو بچ گیا ہے ہماری عمریں, اس پہ ہم کو کام کر لینا ہے. اور جتنی معافیاں چاہنا ہے اللہ سے معافیاں چاہ لینا, جتنے معاملے کرنا ہے کرنا ہے. حقوق العباد پہ ہم کو کام کرنا ہے, حقوق اللہ پہ کام کرنا ہے. یہ بے حد ضروری عمل ہے. چراغ تلے اندھیرا جو ہم نے تو سنا ہے, تو اپنے بیوی بچوں سے بھی ہم کو کام کرنا ہے, بیوی سے بھی معافی چاہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری باندھی ہے, ہماری غلام ہے. جی غلط ہے یہ معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری وقت میں اپنی بیوی محترمہ سے کہتے ہیں کہ بی بی پتہ نہیں میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتیں کی ہیں, کیا ہے پتہ نہیں, پتہ نہیں میرا کیا معاملہ رہا تمہارے ساتھ, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. بیوی کہتے ہیں میں معاف نہیں کرتی. بیوی کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتی. کیوں؟ اب حضرت عمر پریشان ہو جاتے, آخری لمحے ہیں اس دنیا سے پردہ فرمانے کے. کیوں کہ وہ زخم اتنا شدید ہے پیٹ پر کہ اگر دودھ پلاتے ہیں تو یہاں سے دودھ بہہ جاتا ہے, دودھ یہاں سے بہہ جاتا ہے. آخری لمحے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ جو ہے سو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو بولے ایک شرط میں معاف کرو. بولے کیا؟ کہ اللہ نے اگر آپ کو بخش دیا تو آپ ہاتھ پکڑ کے میرا بھی ساتھ لے جاؤ, تب معاف کروں گا. بولے اچھا ٹھیک ہے. ہم کبھی اپنی بیوی سے پوچھے, بیوی کبھی میرے سے بھی غلطی ہوئی ہوں گی, کبھی ہم بولے نہیں. سانسوں کی ڈوری ٹوٹتے ہی بیوی بھی الگ ہو جاتی ہے, ہم بھی الگ ہو جاتے ہیں. بیوی بولتی وہ ادھر کے معاملے ہے, یہ ادھر کے معاملے الگ ہے, تم کون ہم کون. بچوں کا بھی حال وہی ہے, ڈیڈ وہ سو الگ ہے, یہ الگ ہے. ہم بولے تھے کہ آپ کو انٹرنیٹ لا کے دو بول کے, ہم بولے تھے کیا؟ ارے بیٹا میں تیرے لیے کرا تھا. نہیں, وہ سب نہیں. سوچ سمجھ کے ہم کو چلنا ہے. وما علینا الا البلاغ.